جی وہ ظاہر ہے یہ اکھاڑ پچھاڑ تو اس سے مزید یہ تقویت مل جاتی ہے. ویسے تو محسن نقوی کی تقرری کے بعد ہی کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، نہ صرف کہ الیکشن کمیشن اور ان کے پیچھے جو بھی ڈوریاں لا رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے یہ خدشات جو ہیں اس کو تقویت دے رہے ہیں کہ ایک لارجر گیم بن گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا وہ فگ لیف جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ ایک دکھاوا ضرور رکھتے ہیں، آپ ایک ڈینائی ضرور کرتے ہیں. یہ اس موڈ میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ اس کو جبرن اور بالکل بلنٹلی اوپنلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل نیکڈلی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہی والا ہے کہ یہ کم از کم اس طرح کا خاص طور پہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب جن لوگوں نے یہاں پہ 25 مئی کو بہت زیادہ جو کہ انوالو تھے ان کی ایک جائز تھی کہ ان کو نہ لگایا جن کی پارٹیزن شپ آلریڈی پروون ہے، تو یہ لگایا جا رہا ہے. ویسے یہ میری یہ تھیری آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ اس کا محسن نقوی سے تعلق نہیں ہے، یہ جنہوں نے لگانے تھے وہ ویسے بھی لگا سکتے تھے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ لوگ غلط ٹرک کی بتی کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ شو شاہ کے لیے رکھے گئے ہیں. ان سے جو اصل کام لینا ہے یہ پرویز الہی صاحب جو مقدمات کر رہے ہیں اپنے بھانجے کے شوہر کے ساتھ، تو وہ عدالت میں جا رہے ہیں، جو یہ بیانات دے رہے ہیں یہ نورہ کشتی ہے. یہ جو محسن نقوی صاحب کو لایا گیا ہے، میں اگین ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ اس کے لیے سب سے بڑا اس وقت پنجاب کا اور پاکستان کا پروجیکٹ ہے لاہور کا ماسٹر پلان. ایک پورے اس کی 12 لاکھ ایکڑ لاہور کی جو سبز گرین گراؤنڈ کو براؤن کرنا ہے، یعنی کہ زراعتی زمین کو سیمنٹ سریا ڈالنا ہے. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، وہ بڑی جلدی میں وہ پاس کر کے گئے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا وہ فی الحال عدالت نے اس کو روک لیا ہے. عدالت 2-3 میں آئی ایم شور، مجھے بڑی امید ہے کیونکہ عدالت کے علاوہ کوئی وہاں چارہ گر نہیں رہ گیا، کیونکہ تمام یہ بلڈرز مافیا، سیاسی مافیا، بابو مافیا، یہ نیکسس بن چکا ہوا ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں. اور یہ پرویز الہی کا کام جو ہے نا باقی مکمل کریں گے محسن نقوی صاحب، کیونکہ ان کے سپانسر جو گوہر اعجاز صاحب ہیں وہ ڈائریکٹلی سٹیک ہولڈر ہیں. وہ رودا میں بھی سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ماسٹر پلان لاہور کے اندر بھی وہ ہیں، وہ ہاؤسنگ کے اندر ہیں. لیک سٹی ان کی جو ہے وہ بالکل، یہ ماضی میں بھی اس طرح کے ان کو الزامات رہے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے کچھ الزامات پروف بھی ان کے اوپر کیے ہوئے ہیں. تو یہ محسن نقوی اور پرویز الہی آپس میں یوں ہیں، یہ دکھاوا ہے. یہ جو باقی کام ہے نا تقرریوں کے، تبادلوں کے، یہ ان کے بغیر بھی ہونے تھے. یہ چیف سیکرٹری وفاق نے لگانے ہیں نا، وہ چیف سیکرٹری اپنی مرضی کے لگائیں گے، آئی جی اپنی مرضی کے جو لگا لیے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ذریعے جو ہے ان کے ذریعے پھر اگلی وہ کریں گے تقرریاں. یہ ابھی سی سی پی او پہ لیول پہ گئے ہیں، پھر یہ ڈی پی او کے لیول پہ جائیں گے، یہ تھانہ دار کے لیول تک جائیں گے. اور یہ پورا ان کے لیے یہ زندگی موت کا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر یہ عمران خان یہ جیت جاتے ہیں الیکشن تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیشنل الیکشن ہے. سو ان کے لیے یہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیتے، انہوں نے ہر چیز داؤ پہ لگا دینی ہے. اور عمران خان کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کراچی کے اس سے سبق حاصل کرے اور وہاں تنظیم سازی کی جو ان کی غلطیاں آپس میں منقسم ان کی لیڈرشپ نظر آئی، اور یہ پبلک کو موبلائز اپنی کو کریں، چارج رکھیں. کیونکہ انہوں نے جو آگے بائی الیکشن جیتے تھے پنجاب کے اندر، اس وقت حمزہ شریف کی گورنمنٹ تھی، حمزہ شہباز شریف کی. اس وقت جنرل باجوہ بالکل اوپنلی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی، یہی الیکشن کمشنر تھے، ان کے یہی ہتھ کنڈے تھے. اس کے باوجود یہ لارجلی جیتے، کیونکہ جب بہت زیادہ چارجڈ آپ کا ورکر ہوتا ہے تو یہ 17-20 سے زیادہ جو مرضی آپ کر لیں وہ نہیں فرق ڈالا جا سکتا. اس کے لیے ان کو اس طرح کا ماحول بنانا پڑتا ہے کہ یہ 12 اور 20 کا فرق نظر آئے. لیکن یہ وہی بات ہے نا، مجھے فردوس صاحبہ یاد آ گئی وہ جپھیوں والی بات پہ کہ عوام کو تو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. جو محسن نقوی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پردے کے پیچھے تو ان سب کی جپھیاں جا رہی ہیں، پرویز الہی صاحب کی بھی، زرداری صاحب کی بھی، پوری پی ٹی آئی بھی اس کے اندر شامل ہوگی. تو پھر تنقید کس کی؟ آپ بھی اپنی تنقید واپس لے لیجیے. ویسے مجھے جپھیوں پپیوں سے ایک لطیفہ آج بڑا چل رہا ہے تو میں وہ معذرت کے ساتھ سنا ہی دیتا ہوں کہ آج کل جو حالات ہیں بجلی کے، اور یہ جو بجلی غائب ہو رہی ہے، بریک ڈاؤن کا جو ہو رہا ہے، تو میاں بیوی کی آپس میں تو میں ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی بہت زیادہ.
تو ایک دم سے بجلی آ گئی اور پنکھا چل وہ نظر آ گیا. تو بیگم صاحبہ نے خاوند نے کہا کہ جی 1 منٹ میں ذرا فون پہلے چارج کر لوں. میں نے کہا یہ جو ہے نا یہ بکواس ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, میں بھی موٹر جو ہے نا وہ چلا لوں تاکہ پانی ٹنکی میں آ جائے. یہی حالات ہیں, یہ واقعی انفیکٹ یہ حالات ہیں. میں نے بڑا آسان لفظوں میں بتایا تھا, ویسے یہ پنجابی میں بڑا کروٹلی نظر آتا ہے, سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے لیکن سمجھنے والے ایک اور بات نہیں سمجھے. آپ نے ابھی حماد صاحب سے بھی بات کی, ہمارے نئے چیف صاحب جو خانہ کعبہ کے اندر گئے, زیارت کی, انہوں نے نماز ادا کی, تو محسن نقوی صاحب کی جو آمد ہے اس کے اوپر تو کوشچن مارک ابھی بھی ہے کہ وہ کس حیثیت میں وہاں گئے تھے. کیا عمران خان صاحب کے خدشات درست ہیں کہ جنہوں نے ان کے اوپر کانٹا لگایا انہی لوگوں نے محسن نقوی صاحب کو بھی اپوائنٹ کیا؟ بھئی ہم بھی اور سارے لوگ میرا خیال ایسے موقع پہ, ویسے بڑی اچھی بات ہے کہ بھی آئی ایس پی آر پہلے کی طرح بہت زیادہ اوورلی ایکٹیو نہیں تھا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ایکسپلینیشن تھوڑی سی دینی ضروری ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے, یا ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ ساری, جیسے آپ کہتے ہیں نا گیری مینڈرنگ, اس وقت کراچی میں گیری مینڈرنگ ہوئی ہے, یہ پنجاب میں بھی گیری مینڈرنگ ہونے جا رہی. جب آپ الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, مجھے اردو میں اس سے چل لفظ نہیں رہا, انگریزی میں انہوں نے گیری مینڈرنگ اسی لیے رکھا ہوا ہے. سو یہ گیری مینڈرنگ جو ہو رہی ہے اور محسن نقوی اس کی نگرانی کر رہے ہیں, تو ایسے موقع پہ یہ کم از کم جو ہے ایک نظر آنا چاہیے کہ کم از کم جس طرح کے الزامات پی ٹی آئی کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ان کو پھر موقع ملتا ہے. وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ریڈ لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور ملک جو ہے یہاں کے معاشی اور سیاسی حالات اس بات کو مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کنٹروورسی اداروں کے درمیان, اداروں پہ اس طرح کے الزامات پہلے ہی بہت لگ چکے. جنرل باجوہ کی لیگیسی بہت بری ہے, اس کو ہم یہ امید کرتے تھے اور امید کرتے ہیں کہ کلیریفائی کیا جائے گا, اس کو سمیٹا جائے گا, اس کو وہ کیا جائے گا. اگر یہ نظر آیا کہ یہ اسی سمت میں دوبارہ لایا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب بھی, نواز شریف جس طرح پہلے گئے تھے, یہ بھی اسی نظر آئے گا کہ لوگوں کو بھول گئے نا ابھی وہ ایک دم سے کہ عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ اداروں پہ کر رہے ہیں. تو وہ کل جو مریم بی بی کرتی تھی یا نواز شریف جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے, لوگوں کو بھول گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ یہ کرنا چاہیے, نہ ہی ان کو یہ موقع دیا جانا چاہیے. اس طرح کی چیزوں کی میں اس کے پیچھے کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا, میں بالکل اوائڈ کروں گا. مگر یہ ضرور خواہش ہوگی کہ اس کو کلیریفائی کیا جائے کہ یہ محسن نقوی کا کیا نیکسز ہے, یہ کہاں سے آئے, کیوں کیا گیا. یا میری والی بھی ایک تھیری ہے, وہ والی میں نے جو بتائی ہے کہ یہ نورہ کشتی والی ہے, یہ اس کے اندر کون کون شامل ہے اور کیا شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پرویز الہی صاحب نے بھی آج, عامر صاحب کچھ گفتگو کی میڈیا سے, انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر جس طرح سے ہم نے بات کی ہے بیوروکریسی میں تبادلوں کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو گرفتار کرنے اور گھروں سے اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, سیاست کتنی ہیٹ اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر؟ خان صاحب کا موڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ورکرز کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو اپنے لیڈر ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہوگا پنجاب؟ یہ اس بات کے لیے تو پی ٹی آئی کو پہلے ہی تیار ہونا چاہیے تھا, جب انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ ابھی 7-8 ماہ پہلے اپنی اسمبلیاں خود ہی تحلیل کرتی ہیں. تو یہ بالکل یہ اس کو اس بات کی تیاری بھی کرنی چاہیے تھی اور تیار رہنا چاہیے تھا کہ یہ متوقع تھا, یہ پتہ تھا کہ یہی ہوگا, یہ ایف آئی اے بھی یہی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے پروونشل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ان کی مرضی کی نہیں آئے گی, حالات وہ بتا رہے تھے. سو اس کے لیے میں نے جس طرح کہا یہ واقعات ان کے اوپر پہلے بھی پکڑ دھکڑ جو تھی وہ تو یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, شاید کو ہی رکی جائے. اس زمانے میں جب یہ بائی الیکشن عمران خان کے ہو رہے تھے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی حمزہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے, اور یہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب نے مل جل کے جو ہے جس قسم کے گولے داغے گئے تھے وہ بالکل یہ ہوگا. پر میں نے بتایا نا کہ عوام کے ایک اگر ویو ہو اس کو اس سے بھڑکتی ہے, وہ اس سے نہیں روکا جا سکتا. اس کے لیے ان کو موبلائز کرنا ہوگا اپنا کراؤڈ, ان کو یہ جو دوبارہ جو ہے یہ ابھی کیونکہ الیکشن تو پروسیس شروع ہو گیا, کیمپین شروع ہو گئی ہے, یہ صوبائی تو بالکل فوراً اس کا شیڈیول بھی میرے خیال چند دنوں میں آ جائے گا. تو یہ تو کیمپین شروع ہو گئی ہے, یہ آگے نیشنل الیکشن کی بھی طرف بھی پھر بائی الیکشن نیشنل اسمبلی کے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, اور یہ 2-3 مہینے کے گیپ کے بعد اگر اب نہیں ہوتے تو یہ نیشنل الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں. تو ان کو ان اینی کیس جو انہوں نے پہلے مومنٹم رکھا تھا یہ دوبارہ ری گین کرنا پڑے گا. وہی ایک طریقہ ہے اس کو روکنے کا, اور کوئی طریقہ